اقوام عالم کی صف میں آج اسرائیل نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود اسرائیلی حکمران طبقے نے بہترین انتظامی صلاحیتیں دکھانے اور سائنس و ٹیکنالوجی سے بھرپور مدد لینے کے باعث اپنے ملک کو معاشی، عسکری، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے مضبوط بنا ڈالا ہے۔ اس کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ جاپان اور اسرائیل اس خطے کے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، مگر پچھلے 4 ماہ سے اسرائیلی حکومتی سیاست دانوں کی مفاداتی سیاست کے سبب زبردست ہنگاموں کی زد میں ہے۔ حکومت اور عوام کی محض آرائی نے آج سیاسی، معاشی اور معاشرتی امن تہس نہس کر ڈالا ہے۔ اس سنگین بحران کا آغاز نومبر 2022 سے ہوا، جب اسرائیلی پارلیمانی الیکشن میں 6 قوم پرست اور انتہا پسند جماعتیں زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب رہیں۔ انہوں نے مل کر حکومت بنا لی، جس کا سربراہ بدنام زمانہ اسرائیلی رہنما بنجمن نیتن یاہو کو بنایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوں اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ قوم پرست اور انتہا پسند حکومت وجود میں آ گئی۔ نیتن یاہو سمیت تمام حکومتی پارٹیوں کے سربراہان اپنے منفی ہتھ کنڈوں، کرتوتوں اور بدحرکتوں کی وجہ سے مقدمے چل رہے تھے۔ ان سیاست دانوں کا خیال تھا کہ آئین نے سپریم کورٹ کو بہت زیادہ طاقتیں دے رکھی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے جج انہیں سیاست دانوں کے خلاف استعمال کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا قانون سازی کر کے یہ طاقتیں کم کر دی جائیں تاکہ سیاست دانوں کی جان ججوں سے چھوٹ سکے۔ حکومتی پارٹیوں نے مل جل کر عدالتی اصلاحات منصوبہ بنایا اور جنوری 2023 میں اسے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ عوام باشعور ہونے کی وجہ سے اسرائیلی عوام اپنے سیاست دانوں کی بدنیتی اور سازش جان گئی۔ وہ اپنے سپریم کورٹ کو ملک میں قانون، انصاف اور حقوق انسانی کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جمہوریت کی بقا و مضبوطی کے لیے سپریم کورٹ کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حکمران سیاست دانوں نے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر اعلیٰ عدلیہ پہ حملہ کیا تو اسرائیلی عوام اپنی سپریم کورٹ کی حفاظت کرنے میدان جنگ میں اتر آئی۔ وہ سیاست دانوں کو ڈکٹیٹر بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ ان مظاہروں کے آغاز میں یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات شریک ہوئے، پھر ٹریڈ یونین بھی احتجاج کا حصہ بن گئی۔ اسرائیل کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین نے 27 مارچ کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے تابوت میں آخری کیل اسرائیلی فوج کے مضبوط ریزرو فوجیوں نے ٹھوکی۔ وہ اپنی تربیت کے مراحل چھوڑ کر احتجاجی مظاہروں میں شریک ہونے لگے۔ تربیت کو خیر آباد کہنے پہ فوجیوں کو سخت سزا دی جاتی ہے، مگر انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ فوجیوں کا کہنا ہے کہ وہ عسکری تربیت پر حکومت مخالف مظاہرے کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ایک جنگجو ملک ہونے کے ناطے اسرائیل میں فوج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بظاہر ان ریفارمز کے ذریعے سپریم کورٹ میں کام کو بہتر بنانا مقصود تھا، مگر منصوبے کے مطالعے سے اپوزیشن رہنماؤں کو احساس ہوا کہ حکومتی سیاست دان اعلیٰ عدلیہ پر شب خون مارنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طاقتیں کم کر کے اسے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ عدلیہ سیاست دانوں کے خلاف مقدمات نہ بنا سکے۔ ہر جدید ملک کی طرح اسرائیل میں بھی حکومتی سیاست دان، سرکاری افسر، جج اور جرنیل مل کر چلاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ عموماً اسٹیبلشمنٹ کہلاتا ہے۔ ان چاروں کی طاقتیں محدود کرنے کے لیے ہر آئین میں ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے۔ کوئی ایک فریق اتنا طاقتور نہ ہو کہ وہ بقیہ فریقوں کو اپنی مرضی کے تابع بنا لے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس ایک ملک میں حکومتی عناصر کے مابین طاقت کے توازن کو متوازن رکھنے اور نظام حکومت کو بہتری سے چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یوں ملک معاشی و معاشرتی و سیاسی طور پر ترقی کرتا ہے۔ جس ملک میں طاقت کا یہ توازن بگڑ جائے، پھر وہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ عوام نے جنوری سے لے کر مارچ تک مسلسل حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ حکومت کی توقع تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش و جذبہ کم ہو جائے گا، مگر وہ بڑھتا چلا گیا۔ بعض مظاہروں میں کئی لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ انہیں اسرائیل کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے میں کاؤنٹ کیا گیا۔
منصوبے کے ذریعے نیتن یاہو حکومت سپریم کورٹ کے پر کاٹنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی عوام پڑھے لکھی اور باشعور ہے، وہ فوری طور پر سمجھ گئے کہ یہ حکومتی منصوبہ شر انگیز ہے جو ذاتی مفادات پورا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ مقصد یہ کہ سیاستدان سپریم کورٹ پر حاوی ہو جائیں اور انہیں روک ٹوک کرنے والی طاقتیں ختم ہو سکیں۔ اسرائیل میں بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بہت طاقتور ادارہ بن چکا ہے، اس لیے حکومتی عناصر کے مابین توازن نہیں رہا۔ ان کے جج دودھ کے دھلے نہیں، تب وہ یہودی حکمران طبقے کے ہم نوا بن جاتے ہیں، لیکن سیاسی و مقامی معاملات میں سپریم کورٹ کے جج عموماً قانون مد نظر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ نیتن یاہو اور ان کے سیاسی ساتھیوں نے ذاتی مقاصد پورا کرنے کی خاطر اسرائیلی معاشرے کو بکھیر ڈالا ہے۔ معاشرے میں نظریاتی اختلاف تشدد کی حدود میں اضافہ ہو چکا، نرم و برداشت کا وجود کم ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں بستے مسلمان اور فلسطینی مسلم تو پہلے ہی طاقتور یہودی ریاست کے مظلوم کا شکار تھے، اب عام یہود بھی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ نیتن یاہو حکومت اپنے مخالفین کی زبان بند کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ عدالتی ریفارمز لانے سے حکومت کو بلینک چیک مل جائے گا، پھر ان کے من میں جو آیا وہ آزادی سے بلا روک ٹوک انجام دیں گے۔ لہٰذا حکومت کی جانچ پڑتال کرنے سے اسے حدود میں رکھنے کی خاطر سپریم کورٹ کا مضبوط و مستحکم ہونا ضروری ہے۔ دوستو، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ اختلافات تب تک رہیں گے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا۔ فلسطین کو ایک الگ ریاست کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ اس وقت دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال ایک جیسی ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاسی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کو عدالتی ریفارمز لا کر کمزور کیا جا سکے۔ دوستو، کسی بھی ملک کی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے۔ عوام اگر اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جائے تو کوئی بھی حکمران یا سیاستدان اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔